خالق کائنات نے اہل بیت کی شان اور عظمت کے اندر قرآن مجید کی آیت بیان فرمائی 22 پارے دے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اہل بیت کو رجس اور نجاست کو پاک کر چھوڑے، رجس اور نجاست والے کو دور کر چھوڑے، لیطہرکم تطہیرا، اور آپ کو پاک اور طیب بنا چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع دے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات دے نال کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو بہت سارے احکامات بیان فرمایا، اور چلتا چلتا موضوع تک پہنچا کہ اے محبوب علیہ السلام اسے جانے ہیں کہ کہیں قسم بھی نجاست والی اہل بیت کے نیڑے نہ آوے، اسانوں کو پاک اور طیب کر چھوڑے۔ ازواج مطہرات کی آیت کے ساتھ اہل بیت کے اندر داخل تھی گیا، جڑے ویلے یہ آیت نازل تھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدہ کونین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو صدا، حسنین کریمین کو صدا، اور ان چادر کے اندر پا کے اللہ دی بارگاہ کے اندر دعا کی، عرض کی تھی کہ مولا اے میری اہل بیت انہاں کو بھی ہر قسم کی نجاست تو پاک کر کے طیب فرما چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں کو بھی اہل بیت کے اندر شامل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل بیت کی شان اور انہوں کی محبت کو مسلمانہ سے واجب کی۔ بھئی جگہ تے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دو کہ میں تھارے تے جیڑی تبلیغ کی تھی، دین اسلام کی دعوت دی تھی، اتنی تکالیف اور پریشانیاں برداشت کی تھی، میں کوئی اندے تے تھارے کو کوئی اجر نہیں چاہیے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نا ارادہ کیتا کہ محبوب علیہ السلام کی خدمت کروں، کوئی ہدیہ اور کوئی تحفہ دوں، کہ محبوب علیہ السلام نے اتنے سارے خاطر تکالیف برداشت کی تھی، صحابہ صراط مستقیم دکھایا، اللہ کا پیغام ان کے آئے سارے تک پہنچایا، ساری ہدایت کا ذریعہ بنے، کیوں نہ انہاں دی بارگاہ دے اندر کوئی ہدیہ پیش کرو۔ تجربے والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ عرض کی تھی کہ ایسے تاری بارگاہ کے اندر ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام نازل فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام انہیں کو کوئی چیز نہیں گرنی، دنیا کا کوئی مال طلب نہیں کرنا، ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں کو کوئی اجر نہیں چاہیے، ہاں اگر ادھا کوئی بدلہ ہے تو الا المودۃ فی القربى، وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت دے نال قرابت داراں دے نال محبت کرنا۔ یعنی ایمان محبوب علیہ السلام نے سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، سب کو ہدایت کا راستہ عطا فرمایا، تو دے بدلے اللہ تعالیٰ نے کوئی مال اور دولت نہیں منگا، اگر کوئی چیز منگی ہے تو اہل بیت اور قرابت مصطفیٰ کی محبت منگی ہے۔ یعنی اگر ایمان کو باقی رکھنا ہے، ایمان سلامت رکھنا ہے، تو مصطفیٰ کی اہل بیت کے نال محبت برقرار رسی۔ اگر اہل بیت کی محبت ہٹ گئی، انسان کا سینہ اہل بیت کی محبت کو خالی کیا، تو انسان کو جڑی وہ ہدایت ملی ہے، انسان کے صحیح کو ہدایت چلی۔ یہ ایک مفہوم بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے بدلے اہل بیت کی محبت طلبی واسطے فرمائی کہ ایمان انسان کا سلامت ہو میرے راسی جے تک دل دے اندر مصطفیٰ دے قرابت داراں دی محبت سلامت رہے۔ اگر دل دے وچوں اہل بیت کی محبت کر چھوڑی، محبوب علیہ السلام دے قرابت داراں دی محبت کر چھوڑی، تو انسان دے دل دے وچوں ایمان کٹن دی ضرورت نہ پوسی، آٹومیٹک چلا، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے کئی جگہ ارشاد فرمایا، بلکہ یہ آیت دے اندر جڑے ویلے آیت نازل تھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروی ہے کہ صحابہ نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل بیت کون ہیں، ایک قرابت دار کون ہیں جنہاں دی اللہ تعالیٰ نے سارے تے محبت کو واجب فرمایا؟ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ علی و فاطمہ وابناہما، اے او ہستیاں ہیں حضرت علی، حضرت سیدہ کونین اور انہاں دے دو صحابزادے، او ہستیاں ہیں جنہاں دی محبت اللہ نے قرآن دے ذریعے مومنین تے واجب فرمائی۔ اگر انہاں دی محبت انسان دے دل وچ چلی ونجے تو انسان دے ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایمان کو باقی رکھنے واسطے انہاں دی محبت کو بھی رکھنا ضروری ہے۔